لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور پردے سے سننے والی دینی بہنیں، اس وقت چند متفرق باتیں، ضروری باتیں انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ اور ایسی باتیں جو ہمارے لیے مفید ہوں، ہمارے حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری مناسب ہوں، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے اور تیسرا عشرہ بھی آدھا گزر چکا. 5-6 دن مشکل سے رمضان المبارک کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس رمضان کو باوجود ہماری کمیوں کوتاہیوں کے قبول فرمائے. عمل کے بعد یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے اور استغفار کرتے رہنا، یہ اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہم السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے جگہ کی نشاندہی کی اور پھر ان باپ بیٹے 2 اولو العزم نبیوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آپ سننے والے جاننے والے ہیں. کیونکہ انسان کے عمل کا ہونا انسان کے لیے، انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. عمل کے وجود کے ساتھ عمل کا قبول ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اعمال کا وجود میں آنا کافی نہیں ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو ملا، ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم نے تلاوتیں کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے صدقہ خیرات کیا. بے شک یہ اعمال وجود میں آ گئے زندگی میں، لیکن صرف اعمال کا وجود نجات کے لیے کافی نہیں، اعمال کا قبول ضروری ہے نجات کے لیے. ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر سناتے تھے اس مضمون کو کہ نجات کے لیے وجود اعمال کافی نہیں، قبول اعمال ضروری ہے. اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں، تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، تعلیم اور تبلیغ سے وجود اعمال ہوتا ہے اور قبول اعمال تزکیے پر منحصر ہے. تعلیم اور تبلیغ سے اعمال کا وجود ہوتا ہے، لیکن قبول جو ہے وہ تزکیے پر منحصر ہے. اگر کوئی آدمی کسی عالم کے پاس جائے اور کہے کہ بھئی میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے اور میں نے نماز میں شرائط کی پابندی کی، فرائض کی، واجبات کی، اور روزے میں بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان سب چیزوں سے بچا ہوا رہا، میری نماز صحیح ہوئی، میرا روزہ صحیح ہوا یا نہیں؟ تو عالم اور مفتی کہے گا کہ بھئی تمہاری نماز صحیح ہو گئی، تمہارا روزہ صحیح ہو گیا. اگر آدمی دارالافتاء کو لکھ کر دے اور پوچھے کہ بھئی لکھ کر تحریر میں جواب دیا جائے تو تحریر میں جواب مل جائے گا کہ نماز صحیح ہو گئی. لیکن نماز کے متعلق آدمی کہے مفتی صاحب سے کہ بھئی
یہ نماز قبول ہو گئی یہ لکھ کے دے دیجئے، نماز صحیح ہو گئی یہ تو ٹھیک ہے، نماز قبول ہو گئی یہ لکھ کے دے دیجئے۔ تو کہیں گے کہ بھئی قبول ہوئی یہ لکھ کے نہیں دے سکتا کوئی، یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ ظاہر تو درست ہو گیا، روزے کا ظاہر صحیح ہو گیا، نماز کا ظاہر صحیح ہو گیا، مگر اندرونی کیفیت پر اللہ نے منحصر رکھا ہے قبولیت کو۔ نیت اسی لیے عمل قلب ہے، نیت جو ہے، نیت جو اعمال کی قبولیت کا مدار ہے جس کے اوپر، نیت زبان کا عمل نہیں ہے۔ آدمی زبان سے کیا بولتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعتبار اور شمار نہیں ہے، آدمی کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کی نیت اور عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، عمل کا سنت اور شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے اور نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اے اللہ قبول فرما لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تو کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ انبیاء بھی قیامت کے روز کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا ویسی عبادت ہم سے نہیں ہو سکی، آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو انبیاء یہ کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ مانگتے رہنا ضروری ہے اور اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور عمل کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی باتوں میں ہے، حضرت ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شکر کی خاص طور پر تلقین فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شکر اور کبر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر شکر حقیقت میں ہو، اگر آدمی واقعی اگر دل سے شکر ادا کرے تو اس کا مطلب تکبر نہیں آئے گا اس کے اندر۔ تو جو عمل خیر کی توفیق ہو تو اس پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنا کمال نہیں سمجھ رہا، اپنا کمال سمجھے گا تو شکر کیوں ادا کرے گا، میں کر رہا ہوں، اور جب سمجھے گا کہ بھئی میرا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو آدمی اس پر شکر کرے گا۔ شکر اور کبر دونوں جمع نہیں ہوتے، اس لیے شکر کا اہتمام کرو۔ تو عمل کی جو توفیق اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ اور زندگی کے تمام اعمال میں یہی ہے، رمضان کا خاص مہینہ ہے اس میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام کاموں میں ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم عمل کریں اور کر کے بھی ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس لیے کہ قبول نہ ہو تو پھر کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے دین کا علم سیکھا سکھایا۔ قاری سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ سخی سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں دونوں ہاتھ بھر بھر کے مال خرچ کیا۔ شہید سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی زندگی تیرے راستے میں لگا دی، یہاں تک کہ جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ تینوں کے جواب میں فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب نام کے لیے کیا تھا۔ اخلاص کے خلاف بہت سی چیزیں ہیں، اخلاص کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نام بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اور نام کے وزن پہ کہو تو دام، کبھی نام اور کبھی دام، کبھی آدمی پیسے کے لیے کرتا ہے کبھی نام کے لیے کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں سے یہ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کیا مگر اس لیے کیا تاکہ تمہارا نام ہو جائے، تاکہ لوگوں میں مشہور ہو کہ تم بہت بڑے عالم ہو، اور لوگوں میں شہرت ہو گئی۔
لوگوں میں شہرت چاہتے تھے تم کہ تم بہت بڑے قاری ہو، اور لوگوں میں شہرت ہو چکی. وقد قیل، لوگ تو کہہ چکے. سخی سے کہا جائے گا تم اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں میں نام ہو تمہارا کہ تم بہت بڑے سخی ہو، صاحب خیر ہو. تو ہو چکا، وہ تو لوگ تعریفیں کر چکے، اب تو یہاں کچھ ملنے والا نہیں. شہید سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری بہادری کا چرچا ہو، تو تمہاری بہادری کا چرچا تذکرہ تو ہو چکا. جو تم چاہتے تھے وہ دنیا میں مل چکا، تو اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ حکم ہوگا کہ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اگر فضل فرمائے تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ مغفرت فرما دے. ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ان کو اور ان سے پوچھا کیا ہوا. بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بہت پوری زندگی لگا دی انہوں نے، لیکن کہنے لگے، خواب میں کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، مگر وہ ساری بڑی بڑی چیزیں تو کسی شمار میں نہیں رہیں، البتہ رات کے اخیر حصے میں جو چند رکعتیں پڑھ لیتے تھے وہ کام آئیں. اور لوگوں نے ہم سے جو دین کے مسئلے پوچھے تھے اور ہم نے لوگوں کو مسئلے بتا دیے تھے، تو لوگوں نے جو ہم سے مسائل پوچھے اور ہم نے لوگوں کو مسئلہ بتا دیا، وہ کام آ گیا ہمارے، اور رات کے اخیر حصے کی چھوٹی چھوٹی کچھ رکعتیں ہمارے کام آ گئی. باقی جتنی چیزیں تھیں وہ سب تو ہوا کے ذروں کی طرح اڑ گئی. اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں تو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ ایک بدکار عورت جا رہی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کو کتا ہے چھوڑ دیتی، مگر اس کو رحم آیا اور اس نے یہ کیا کہ اپنی اوڑھنی سے جوتا باندھا چمڑے کا، اس کو کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا اور چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. اسی وجہ سے فرمایا کہ چھوٹا سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو. چھوٹی بھی نیکی ہو، پتہ نہیں کس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو. اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے عمل پر نظر نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگتا رہے. اور عمل کا وجود کافی نہیں، عمل کا قبول ضروری ہے کہ انسان کا عمل قبول ہو. الحمدللہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی رہی رمضان کے مبارک مہینے میں، اور مسجدیں بھی بھری ہوئی رہی نمازیوں سے. لیکن رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام ہو، نماز با جماعت کا اہتمام ہو، یہ ضروری ہے. اس کے لیے جو بہنیں ہیں یہاں پر، ان کو بھی توجہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں اور نماز کا پابند بنائیں، جماعت کا پابند بنائیں. گھر میں جیسا ماحول رہے گا اس کے اعتبار سے بچے سیکھیں گے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو. عورت کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو خاص طور پر اور بچوں کو بھی، ان کو بھی ساتھ لے کر وضو کرنا سکھائے، نماز پڑھنا سکھائے. اور جب 10 برس کے بچے ہو جائیں اور پھر نماز چھوڑیں تو حضور نے پٹائی کرنے کے لیے فرمایا. معلوم ہوا نماز اتنی اہم چیز ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پٹائی نہیں کرتے تھے کسی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت و شفقت سے، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی، ایک مرتبہ بھی آپ نے مارا نہیں، ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اپنی کسی باندی کو نہیں مارا، آپ نے اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا. آپ کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. یہ فرمایا. مگر آپ اس رحمت و شفقت کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ جب 10 برس کے بچے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد نماز نہ پڑھیں تو پھر اس پر تنبیہ کی جائے، ان کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کی جائے ان کی، تاکہ ان کو نماز کا عادی بنایا جائے اور سب گھر کے لوگ نماز کے پابند رہیں، بچے بچیاں نماز کے پابند رہیں. اس کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر جمے ہوئے رہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص نگران ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس وجہ سے سب نماز کی پابندی کا اہتمام اس کے بعد بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں،
کتنا نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بچیاں ہماری اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، نماز کی کتنی پابندی کر رہی ہیں، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ آج تعلیم گاہوں کا حال ایسا ہو گیا کہ ہمارے بچوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، فرض نمازیں بھی نہیں ہو رہی ہے، جمعہ بھی نہیں ہو رہا ہے بہت سو کا۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 جمعہ سستی سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہمارے بچوں کے سال بھر میں صرف وہ جمعہ ہو رہے ہیں جس میں اسکول نہیں ہے، تو ہم کو اپنے بچوں کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، یا جہاں ادارے قائم ہو تو وہاں شعور کے ساتھ جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو اس کی اجازت دی جائے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بہت بڑی بڑی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، مگر ہم لوگ بالکل بے شعور چل رہے ہیں اس معاملے میں۔ جیسے ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض اسکول چل رہے ہیں اور بہت سارے بچے مسلمان ہیں، اور نرسری LKG UKG سے میوزک لگی ہوئی ہے، مستقل گانا بجانا، کلچرل پروگرام کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے حیائی کے کام سکھائے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، آدمی اپنے زیر پرورش لوگوں کو ضائع کر دے تو آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا گناہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آدمی مر جائے گا تو اس کے گناہوں کا کھاتا تو بند ہو جائے گا، لیکن ایک جنریٹر چالو کر رہے ہیں تو کولر بند کر دو، لوڈ زیادہ ہو رہا ہے اس کا۔ آدمی مر جائے گا تو آدمی کے اپنے گناہوں کا اکاؤنٹ تو بند ہو جائے گا، لیکن اگر آدمی اپنی اولاد کو بے دین چھوڑ کے جائے گا تو اولاد جب تک اللہ کی نافرمانی کرے گی ماں باپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، ماں باپ کو اس کا عذاب ملتا رہے، کیونکہ اولاد کو ویسی بنا کے گئے۔ تو ہم اپنی اولاد کو کیسی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ تعلیم کے لیے اداروں کا انتخاب کرنے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ادارے جہاں پر پورے سارے بچے مسلمان پڑھ رہے ہیں، 99% بچے مسلمان ہیں، بس گانا بجانا، آپ اسکول کے پاس سے گزرو تو نظر آ رہا ہے کہ صاحب مستقل میوزک چل رہی ہے، مستقل۔ اب بچہ 4-4 6-6 گھنٹے اس ماحول میں رہے گا، وہ بچہ کیسا بنے گا، اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ بچے ڈانس سیکھ رہے ہیں، گانا سیکھ رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ پڑھ لکھ رہا ہے، کیا کمانے والا بنے گا؟ ارے اس کا ایمان نہیں رہے گا تو کمانے والا بن کے کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ان کے لیے صحیح تعلیمی اداروں کا انتخاب ضروری ہے۔ پھر جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت، یہ ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کی۔ خالی مول صاحب ٹیوشن پڑھا کے چلے جائیں اتنا کافی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، چند مرتبہ سنایا بھی ہوں اس سے پہلے، کہ ایک صاحب یہاں آئے تھے ایک مرتبہ صبح اور اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہ رہے تھے، تو مدرسے کا وقت تو نہیں شروع ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کیوں آئے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بچے اسکول جا رہے تھے مگر اب ارادہ کر لیا مدرسے میں داخل کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ تو بولنے لگے کہ وہ بچے جو ہے بیٹھ کے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ایک بچہ دوسرے بچے سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے کو معلوم کہ سب سے زیادہ پاور والا کون ہے؟ کون ہے؟ بولے تو انہیں بولا سپر مین ہے سب سے زیادہ پاور والا، سب سے زیادہ شکتی طاقت پاور اس کے پاس ہے۔ تو دوسرا بھائی بولا نہیں تم کو نہیں معلوم، اس سے بھی زیادہ پاور ہے۔ کس کے پاس ہے اس سے زیادہ پاور؟ تو دوسرا بھائی بول رہا سب سے زیادہ سپر مین سے بھی زیادہ پاور جو ہے ہنومان کے پاس ہے۔ دیکھتے نہیں کیسا ہواؤں میں پہاڑوں کو اڑا کے لے جا رہا ہے وہ۔ تو جو فلموں میں دیکھ رہے ہیں، سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ رہا۔ ایک آدھ سال پہلے صاحب، ہم لوگ بھی کچھ کوششیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کی جتنی صلاحیت ہے کر رہے ہیں، بعض چیزوں میں کمی بھی چلتی ہے ہماری، کیا کریں، ہمارے وسائل جتنے ہیں کوشش کے بعد اب بعض وقت مطمئن نہیں ہوتے، تو بولے کہ بھائی وہ بچے کو بڑے اسکول میں داخل کرا تھا، مگر بالکل چھوٹا بچہ ہے 2nd کلاس کا، اور وہ بچہ گھر میں یہ بول رہا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ہمارے ٹیچر بولے گوشت کھانا اچھی چیز نہیں ہے، گوشت کھانا اچھی چیز نہیں ہے، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔
تو بہرحال خلاصہ یہ کہ باتیں تو بہت سی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایمان والا بنانا اور ان کو مومن اور مسلمان بنا کے مرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت مولانا علی میاں بہت سناتے تھے اس واقعے کو، اس مضمون کو، اور بہت حضرت کے مواعظ میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد اسلام اور ایمان پر قائم رہے گی، سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت۔ تو اپنے گھر کا ماحول بنائیں، ہم فکر کریں بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کتابوں میں بہت سی غلط چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، زہر پڑھایا ہے اس کے اندر۔ کتابیں ایسی ہیں، ہم مدرسے میں بعض وقت پڑھانے کے لیے کتابیں منگاتے تھے تیلگو کی، انگریزی کی، اور دیکھتے تھے تو بس یوں ورق گردانی کرو تو اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر کے کچھ پوچھو مت، اور سب بچوں کے ذہن میں بیٹھ رہی ہیں۔ بچے کا ذہن ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے، کیمرے کی طرح ہے، وہ جیسے ویڈیو محفوظ ہوتا رہتا ہے ویسے ہی سب محفوظ ہوتا رہتا ہے، جو کتابوں میں دیکھتا پڑھتا ہے وہ بچے کے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، نمازی بنائیں، اس کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت مسلمانوں کے کرنے کا سب سے اہم کام کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اور وہ ایک کام جو سب سے اہم کام ہے مسلمانوں کے کرنے کا وہ یہ ہے کہ مسلمان اس بات کی فکر کریں کہ ان کی اولاد مسلمان رہے گی، اسلام پر قائم رہے گی، ایمان پر قائم رہے گی، اس بات کی فکر کریں۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم کام۔ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، اللہ تعالیٰ نے دنیا جیسی بھی ہے، دنیا میں اللہ نے اتار چڑھاؤ رکھا ہے، اور ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، نہ ہمیشہ حکومت کسی ایک کے پاس رہتی ہے، نہ مال کسی ایک کے پاس رہتا ہے، نہ اقتدار کسی ایک کے پاس رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، مگر جس چیز کی فکر کرنا ہے وہ دین اور ایمان ہے۔ اس دین اور ایمان کے ساتھ دنیا کی زندگی سے گئے آخرت میں تو کامیاب و کامران ہیں، اور خدا نخواستہ اس سے محروم ہو گئے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے حقیقی، اور کتابوں میں ہے۔ انگریزوں کا جب دور تھا تو اس زمانے میں بھی مختلف قسم کے حالات تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پورے مغرب زدہ تھے۔ تو ایک رئیس تھے، نواب تھے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور انہوں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو انہوں نے لندن بھیجا۔ لندن کو اس زمانے میں ولایت کہتے تھے، تو بہت بڑا سرمایہ لگا کے لندن بھیجا، ولایت بھیجا، اور وہاں ڈاکٹر بنایا اس کو، بہت بڑا اچھا ڈاکٹر بن کے آیا۔ یہاں آنے کے بعد مقدر سے چند ہی دنوں میں بیمار ہو گیا وہ، اور بیمار ہوا تو ایسا بیمار ہوا کہ اب زندگی کی امید ختم ہو گئی، خود اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کے ماں باپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور ماں باپ رو رہے تھے تو اور کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو اپنی پوری زندگی، ہم نے پورا سرمایہ تمہارے اوپر لگا دیا، اتنی محنت کی، مگر تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اور ماں باپ اس طرح کا رونا رو رہے تھے، تو وہ بچہ رونے لگا کہ آپ کا تو مال گیا، پیسہ گیا، مگر میں اس پر رو رہا ہوں کہ میری پوری زندگی آپ نے ضائع اور برباد کر دی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، وہ پڑھائی تو پڑھائی، مگر میں اب مر کے جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے آپ نے کچھ نہیں پڑھایا مجھے۔ موت تو آ رہی ہے اب میری، اور میں جس عالم آخرت میں پہنچنے والا ہوں اس کے لیے آپ نے مجھے کچھ نہیں پڑھایا۔ آپ تو مال کے جانے کا رونا رو رہے ہیں، میں تو اس کا رونا رو رہا ہوں۔ وہ بچہ یہ کہنے لگا۔ ایسے ہی حیدرآباد ہی میں ایک نوجوان عالم نے سنایا تھا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کا بچہ پڑھا لکھا تھا، مگر وہ رو رہا تھا، بہت کئی دن ہو گئے مگر رونا ہی اس کا ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کو ایک بڑے عالم کے پاس لے جایا گیا سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے تنہائی میں سمجھایا کہ بھئی اتنے دن ہو گئے ابھی تک رونا کیا ہے تمہارا، ہم تو ایک وقت کے بعد انسان سے خود بخود خط کم ہونے لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اصل میں موت کے اوپر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس کے اوپر رو رہا ہوں کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے بہت قربانی دی، بہت کچھ تکلیف اٹھائی، بہت مال خرچ کیا، بہت پڑھایا لکھایا، مگر میں اپنے باپ کی جنازے کی نماز میں جنازے کی دعا بھی مجھے نہیں معلوم تھی، اور میں جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکا اپنے باپ کی نماز میں۔ تو مجھے رونا اس کے اوپر آ رہا ہے کہ میرے باپ نے سب کچھ کیا میرے لیے، مگر میں اپنے باپ کے جنازے کی نماز میں جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکا اپنے باپ کی مغفرت کے لیے، تو میں موت کے اوپر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس کے اوپر رو رہا ہوں۔
تو اپنی اولاد کو مسلمان بنا کے چھوڑنا یہ ہے سب سے اہم کام، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور گھروں کا ماحول سب سے اہم چیز ہے۔ اس وقت حالات یہاں کے ہی نہیں، پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں، دنیا پوری ایک ہی قسم کی کے نظام میں دنیا بندھی جا رہی ہے، ایک ہی نظام ہے، الگ الگ بظاہر عنوان ہیں، اور بہرحال پوری دنیا میں وہی نظام رائج ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں باہر کے حالات، اسکول ہوں، تعلیم گاہیں ہوں، کچھ ہو، اب باہر کی چیزوں میں تو باہر کی چیزوں میں سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ چیز سمجھی جا سکتی تھی تو تعلیم گاہیں ہی سمجھی جا سکتی تھی نا۔ اب تعلیم گاہیں خود بے حیائی اور گندگی کے پھیلانے کا ذریعہ بن گئی ہیں، تو باہر کی اور چیزوں کا اب کیا ہے؟ تو باہر تو کچھ نہیں ہے۔ اب اس وقت تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر آدمی کچھ کر سکتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت کر کے کر سکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے محاذ کے سوا کوئی بھی محاذ اب ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، کسی درجے میں ہے، جیسے ہم اپنے ادارے چلا رہے ہیں، اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، لیکن آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن حالات خراب ہو رہے ہیں اور اس میں بھی ہمارا اختیار کم کیا جا رہا ہے۔ مثلا اسکول ہمارا ہے، فلاں کام کرو آپ، یہ کام کرو، یہ فلم دکھاؤ، وہ فلم دکھاؤ، یہ تقریب کرو، وہ تقریب کرو، یہ ساری چیزیں چل رہی۔ تو باہر کی زندگی تو ایسی ہو گئی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے بھائی، ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، یہاں تک کہ ہم سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے یہ بیماری کہ ہم سے ہمارا ذاتی حق چھینا جا رہا ہے۔ مثلا ایک عورت ہے جو اپنے چہرے کو نقاب کرتی ہے، یہ اس کا ذاتی حق ہے، اس کی مرضی ہے، اس پہ کسی نے زبردستی تو کی نہیں، وہ اپنی مرضی سے نقاب کرتی ہے، مگر اس سے وہ بھی حق چھینا جا رہا ہے مختلف عنوانوں سے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے اس بات سے کہ لوگ اسلام کی سچائی کو جانیں گے تو اسلام کو اختیار کر لیں گے، لہذا اس کو بدنام کرو اور مسلمانوں کو روکو اور بے دین بنانے کی کوشش کرو مسلمانوں کو۔ تو پوری دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے، اس کے اثرات پوری دنیا میں ہیں۔ جو چیز 100% ہمارے اختیار میں ہے اور جس سے ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ گھر ہے بس، اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں ہمارا پورا اختیار نہیں ہے، کچھ اختیار چل رہا ہے اور پتہ نہیں وہ اختیار بھی کتنا رہے گا، کب تک رہے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایسی ہی صورتحال کے لیے قرآن کی رہنمائی موجود ہے۔ فرعون تھا، فرعون ایسے ہی ظلم کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ واوحینا الی موسی واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ مصر ہی میں رہنا ہے، اگرچہ کہ فرعون ظلم کر رہا ہے مگر تم کو مصر میں رہو اور اپنے گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنا لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی گھروں کو مسجد بنا لو، گھروں کو اپنی دینی سرگرمیوں کا مرکز بناؤ۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز ایسی چیز ہے، باہر چاہے ظلم ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، تم نماز قائم کرو، گھر کو قبلہ بنا لو، یعنی گھر کو دین کا مرکز بنا دو اور گھر میں نماز قائم کرو۔ بھائی جس کے نصیب میں ہے اس کو رہے گا، اس کا ایمان باقی رہے گا۔ اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ روس میں جب کمیونسٹوں کا غلبہ ہوا اور اس کے اثرات ابھی بھی ہیں کہ مسلمان ہیں مگر نام کے مسلمان ہیں، اور یہ ہے کہ بہت بڑی آبادی وہی بے حیائی کے راستے پہ، بے دینی کے راستے پہ شراب پی رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، نکاح زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسی زندگی اکثریت گزار رہی۔ مگر 70-80 سال کے اس زبردست ظلم کے باوجود بھی 100% لوگ تو نہیں بچ سکے، مگر 20% لوگ تو ایسے ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو، آج بھی مسلمان ہیں پکے ہو، آج بھی کچھ بستیاں اور آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر برقع بھی ہے، جہاں پر نماز بھی ہے، جہاں پر 5 وقت کی پابندی بھی ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے 80% نہیں رہے، 60% نہیں رہے، 20% رہے،
مگر جنہوں نے اپنے ایمان کی فکر کی انہوں نے بچا لیا اپنا ایمان، اور انہوں نے اپنا ایمان ایسا بچایا، عجیب عجیب طریقے اختیار کیے انہوں نے۔ بظاہر شراب خانہ ہوتا تھا اور شراب خانے کے اندر کے کمرے میں مدرسہ چلتا تھا اور اس میں دین کی تعلیم ہوتی تھی، اس طرح دین کی تعلیم دی انہوں نے۔ قبروں کے اندر مدرسے بنائے قبرستان میں اور وہاں پر دین کی تعلیم دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فکر کریں ہم تو ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر بے فکری کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بنایا جائے، سب سے زیادہ اس کی فکر کی جائے۔ اور چند باتیں اس وقت یاد دہانی کے طور پر یہاں لکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ عورتوں کے لیے ایک بات یہ توجہ کرنے کی ہے کہ اب چونکہ دین سے دوری، علم سے دوری اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہماری بہت سی بہنوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ نماز کے لیے کتنا لباس ہونا شرط ہے۔ جیسے مرد کے لیے شرط ہے نماز کے لیے کہ ستر چھپے اس کا، تو مرد کے لیے ستر کتنا ہے بھائی؟ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا ہے مرد کے لیے ستر۔ عورت کے لیے ستر کتنا ہے؟ عورت کے لیے صرف دونوں ہاتھ گٹوں تک، دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے اور چہرہ، یہ چھوڑ کر باقی پورا حصہ ستر ہے عورت کے لیے۔ باقی پورا حصہ، پورا جسم عورت کے لیے ستر ہے۔ اگر باریک اوڑھنی ہو اور بال نظر آئیں تو بھی نماز نہیں ہوتی عورت کی۔ لیکن بعض جگہ تراویح ہو رہی تھی تو وہاں کچھ عورتیں پہنچی تو جاننے والی، تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب عورتیں ایسی نماز پڑھ رہی ہیں، وہی بلاؤز وغیرہ پہن کے اور اوپر سے اسکارف ڈال لیا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، اور جب رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھانے میں پورا ہاتھ کلائی پوری کھل جا رہی ہے، کوہنی تک کھل جا رہا ہے۔ بعض بچیاں بھی ہیں، نوجوان بچیاں، وہ بھی چونکہ آج کل ہاف آستین لباس چل پڑا ہے تو اسی قسم کا لباس پہن کے اسکارف باندھ کے ہیں تو ان کا بھی ایسے ہی کھل رہا ہے، ہاتھ کھل رہے ہیں ایسے ہی۔ اگر اس طرح سے ہاتھ کھل جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی ان کی، سرے سے نماز نہیں ہوگی ان کی، نماز کا سوال ہی نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ حج میں بھی ایک بڑی غلطی ہے جو ابھی یاد آ گئی بتا دوں، حج میں بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ حج میں عمرے میں یہ ہے کہ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سر پہ جو اسکارف وہ باندھتی ہیں، سمجھتی ہیں وہ احرام ہے، اور احرام سر سے وہ اسکارف نہیں کھول سکتے جب تک احرام میں، لہذا مسح کا وقت آیا تو مسح کرنے کے بجائے وہی اسکارف کے اوپر ہاتھ پھرا لیتی۔ ان کا مسح ہی نہیں ہوتا، ان کا وضو نہیں، ان کی نماز نہیں، ان کا عمرہ نہیں، ان کا حج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے دین کے علم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسئلہ دین کا سیکھنا سکھانا رات بھر کی نفل عبادتوں سے اسی لیے افضل کہا گیا۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی غلطیاں، اور بعض وقت کوئی ایک آدھ عورت جاننے والی بتائے تو دوسری عورتیں مانتی نہیں ہیں، اور وہ بولتی ہے نہیں اس کو یہ اسکارف ہٹائیں گے تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا۔ احرام اس کا نام ہے ہی نہیں۔ اور مرد کا احرام بھی چادریں نہیں ہے خالی، مرد بھی چادریں تبدیل کر سکتا ہے، دوسری پہن سکتا ہے۔ احرام تو خاص احکام کا نام ہے، مگر اب وہ اس کو نہیں ہٹاتے۔ ایسے ہی اب یہ نماز کے معاملے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی لباس جو ہے اتنا پہننا یہ ستر ہے عورت کے لیے، بس دونوں ہاتھ گٹوں تک، پیر ٹخنوں سے نیچے، چہرہ، اس کے سوا پورا جسم عورت کا چھپنا ضروری ہے نماز کے ادا ہونے کے لیے۔ اور ایسا لباس پہننا ہی نہیں چاہیے کہ جو لباس بالکل نیم برہنہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو لباس پہن کے بھی برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ ایسا لباس مگر عام ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور بھرپور لباس پہننا چاہیے، اور نماز میں خاص طور پر ان احکام کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مبارک مہینے میں آج کل آ رہی ہیں اطلاعات بھی کہ بھئی پہلے سے بھی ہم ایک بات عرض کرتے تھے کہ بھئی جا کر چوڑیاں پہنانے والے سے عورت چوڑی پہنتی ہے، کیسے جائز ہے بھئی؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، جائز نہیں۔ اور اب غیر مسلم لڑکوں سے جا کر مہندی بھی ڈلوا رہی ہیں،
رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہی ہیں کہ اپنا ہاتھ غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھ میں مہندی ڈالنے کے لیے دے رہی ہیں. اور بہت افسوس ہے ان سرپرستوں پر بھی جن کو نہ دین کا علم ہے نہ شرم اور لحاظ ہے ان کو، کہ وہ خود اپنی بچیوں کو لے جا کر اپنے سامنے غیر مردوں کے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کے ہاتھوں پہ مہندی ڈلواتے ہیں، چوڑیاں پہناتے ہیں. ہمارے شہر کے ایک بزرگ حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر ہوتا رہتا ہے. حضرت کے پاس ایک عورت آئی، حضرت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ عورت بھی بوڑھی تھی، اور اس بوڑھی خاتون نے حضرت سے درخواست کی اور کہا کہ حضرت آپ جب لوگوں کو بیعت کراتے ہیں مردوں کو تو ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں اور عورتوں کو بیعت کراتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے، توبہ کے کلمات کہلوا دیتے ہیں، کپڑا پکڑا دیتے ہیں. لیکن میری ایک درخواست ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، جوانی اور خواہشات کا زمانہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے. میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیعت فرما لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بی بی بے شک تم بھی بوڑھی ہو گئی ہو اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر حضور کی شریعت ابھی جوان ہے، وہ بوڑھی نہیں ہوئی. حضور نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کی نگاہ پاکیزہ ہو سکتی ہے، کس کا دل پاکیزہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کسی کا دل کسی کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام بلند عطا فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا. سیرت کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ کا دل نکالا گیا، دھویا گیا، جو کچھ اس میں بھرنا تھا اللہ کی طرف سے بھرا گیا، اور اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ 7 آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے. جس قلب و نگاہ کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ قلب و نگاہ کس کے ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں کیسے لے سکتا ہوں تمہارا ہاتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو جوان ہے، وہ بوڑھی نہیں ہوئی. یہ تھے اللہ والے، یہ تھے بزرگان دین. آج جو لوگ بزرگان دین کے نام پر خلاف شریعت کام کر رہے ہیں وہ در حقیقت بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں. ان بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور ہم تو ان اللہ والوں اور بزرگوں کے طریقوں پر چلنے والے ہیں، اور ہم ایسے کام کریں، اللہ کی ایسی نافرمانیاں کریں، بہت گناہ کی بات ہے، بہت بری بات ہے. اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. آخری عشرے میں بازار بھرے ہوئے ہیں اور بازار بھی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے رمضان سے پہلے ہی کام سے فارغ ہو جائیں، اور اگر رمضان میں کچھ رہ جائے تو کم بھیڑ کے اوقات میں مختصر طریقے پہ نمٹا دو. اور ہماری بہنیں تو خاص طور پہ ارادہ کر لیں کہ آخری عشرے میں بھیڑ کے زمانے میں راتوں کے وقت بازار نہیں جائیں گی، کہ بازار گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک بات اور جس کی طرف اس سے پہلے توجہ دلائی گئی تھی، وہ اہم بات ہے، اس کو اس وقت محفوظ بھی نہیں کی جا سکی تھی. ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے رسم کا معمول ہے. ہم لوگ ویسے تو کرتے نہیں ہیں اور منع بھی سختی سے کرتے ہیں کہ یہ کرنا نہیں ہے، رسم ہے، غیر ضروری، شریعت نے اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی. پھر اس پہلو سے بھی اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. 50 آدمی تو کم سے کم ہے، 100 آدمی، 200 آدمی، بعضے لوگ تو اس سے بھی زیادہ، بعضے تو اپنا مال دکھانا چاہ رہے ہیں. آپ کتنے بھی لاؤ، آپ 500 لاؤ، 1000 لاؤ، شادی سے بڑھ کے تقریب کر رہے ہیں رسم کی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، غریبوں کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کتنی ہزاروں لاکھوں بچیاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کا باپ شادی کا 1,00,000 2 لاکھ کا کھانا نہیں کھلا سکتا، گھر پہ دعوت کر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، اور تم اتنے بڑے بڑے شادی خانوں میں ایسی بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہو. امت کی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے تم کو، خالی تمہاری بیٹی بیٹی ہے، امت کی بیٹیاں بیٹیاں نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس کا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ہمارا مال برباد ہو رہا ہے ان چیزوں میں، واقعہ اچھا نہیں ہے. میں بھی کہنا نہیں چاہتا مگر کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ حقیقت سے منہ موڑنے سے فائدہ کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے خبر پڑی ہے، چند سال پہلے چار مینار کے پاس ایک لڑکی پکڑی گئی بہت نامناسب مصروفیات میں، اور پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تو اس
قسم کی مصروفیت میں کیوں آ گئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور میری 9 بہنیں ہیں، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم اپنے پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتے۔ میں کہتا ہوں بھائی، اگر عرب میں کسی باپ کی 9 لڑکیاں ہو نا تو مہر وصول کر کے لکھپتی بن جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے ایسے غلو نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ عرب میں اگر کسی باپ کی 9 بیٹیاں ہوں، 10 بیٹیاں ہوں، تو ان بیٹیوں کا مہر وصول کر کے لکھپتی بن جائے گا۔ اسی لیے یہاں جو لوگ شادیوں کے معاملے میں ڈھیلے ڈھالے چل رہے ہیں، دیندار بھی ہیں بہت سے لوگ، دین سے خصوصی تعلق رکھنے والے بھی ہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں وہ، جو یہ کہتے ہیں، جو اصلاح کی بات کرے تو بولتے ہیں بہت سختی کر رہے ہیں صاحب، اتنی سختی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پاس معلوم ہوگا تم کو کہ کتنی سختی ہے کتنی سختی نہیں ہے۔ جو ڈھیلے چل رہے ہیں صاحب، خوشی سے بول کے، یہ بول کے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے بول کے، 1000 بہانے بنا کے وہی قارون کے طریقے پہ، فرعون کے طریقے پہ، مارواڑیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، پیسہ لٹا رہے ہو، برباد کر رہے ہو، اور امت کی بیٹیوں کا یہ حال ہے۔ اور ایک نہیں ہے، کیا سنانے کے قابل نہیں ہے نا، کیا سنائیں، کیسے سنائیں؟ ہر مجمع میں چھوٹے بڑے جس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی ایک واقعہ ہے جو سنایا جائے، اور سنایا بھی جائے تو کیسے سنایا جائے ان واقعات کو؟ اتنی ساری چیزیں۔ بہرحال اسراف نام نمود، لڑکی والوں پر ظلم، مال والا تو معتبری کے لیے کر رہا، جس کے پاس نہیں ہے بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو مجبوراً کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، لائیے، بالکل صاحب تیار ہیں، آپ 100 آدمی لا سکتے ہیں صاحب، کچھ بہت عزت سے کھلائے گا، مسکرا کے کھلائے گا، مگر کل اللہ کے پاس تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کھانا جو کھایا تھا وہ کیسا کھانا تھا۔ تو پہلے سے بھی ہم منع ہی کرتے تھے، اور وجوہات سے بھی۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے، اور تھوڑے دن پہلے ایک بات ایسی پیش آئی جس کی وجہ سے میں نے جمعہ کے بعد یہ باتیں ذکر کی تھیں، اور اب ذکر کر رہا ہوں، اس کو دوہرا رہا ہوں۔ ایک بچہ آیا گھر پہ تھا، میں اور یہ آ کے مسئلہ پوچھنے لگا کہ میرا رسم ہوا تھا اور رسم ٹوٹ گیا، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی رسم ٹوٹنے پہ کوئی کفارہ نہیں، رسم ہو گیا تھا اور رسم ٹوٹ گیا تو رسم ٹوٹنے کا کائے کا کفارہ ہے؟ تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رسم کے بعد بات چیت کرتے تھے؟ ہاں بات چیت کرتے تھے۔ رسم کے بعد ملتے بھی تھے ایک دوسرے سے؟ ہاں ملتے بھی تھے۔ تعلقات بھی قائم ہو گئے؟ ہاں تعلقات۔ نکاح کے بعد بات چیت کرنا ایک دوسرے سے جائز ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں رسم ہو گیا تو لڑکا لڑکی کو فون پہ بات کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور میں یہ رسم سے ہی منع کرتا ہوں۔ میرے پاس خود اتنے کئی ایک واقعات ہیں، رسم کرے 1 سال کے بعد رائے بدل گئے، رسم ٹوٹ گیا، بچی پہ داغ دھبا لگ گیا۔ کیوں کرتے ہو بلا وجہ کے کام؟ کرنا ہو سیدھا سیدھا نکاح کرو، نہیں تو بات طے کر لو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب اگر 1 سال کے بعد رسم ٹوٹ گیا، پھر دوسری جگہ چلو، کم سے کم درجے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ رسم کے بعد خالی فون پہ بات چیت ہوئی اور رسم ٹوٹ گیا، دوسری جگہ نکاح ہوا اس بچی کا، تو دوسرا شوہر پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ بھائی تمہارا رسم پہلے ہوا تھا، بات کرتے تھے؟ بات کرتے تھے۔ کتنے دن تک بات کرتے رہے؟ 1 سال تک بات کرتے رہے۔ آپ بتائیے، کچھ شرم حیا ہے ہم لوگوں کے اندر؟ کچھ غیرت ہے ہم لوگوں کے اندر؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی کیا وہ عزت وقت رہے گی جو رہنا چاہیے؟ اور پھر جس سے باتیں کی تھی اتنے دن تک وہ باتیں کرنا جائز تھا؟ یہ تو باتیں کم سے کم درجے کی چیزیں، اور بعض لوگ اب اس سے آگے بڑھ کے بھیج دے رہے ہیں، ساتھ گاڑی پہ بٹھا کے بھیج دے رہے ہیں، ملنے کے لیے بھیج دے رہے ہیں۔ شرعی پردہ ہے، نامحرم ہے ابھی، وہ ابھی کوئی جواز کی شکل نہیں پیدا ہوئی ابھی، اور اگر اس سے آگے نہیں بڑھے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کے اب وہ صورتحال ہو رہی ہے جو وہ بچہ پوچھ رہا ہے، صاحب پوری طرح سے گناہ میں مبتلا ہو گئے، حرام ہے، بدکاری ہے۔ میں نے کہا کوئی کفارہ؟ کیا کفارہ ہے اس کا بھائی؟ وہ تو جیسے اور عورت کے ساتھ بدکاری ہے ویسے اس کے ساتھ بھی بدکاری۔ میں بہت شدت کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ بچے غلطی کریں تو وہ قصوروار ہیں، مگر یہ بدکاری بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اس کا پورا وبال ماں باپ پہ ہے۔
اس کا پورا وبال سرپرستوں پہ ہے. اور پھر بسا اوقات تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے اخلاق کے اتنے اچھے ہیں کہ اگر آپ ایسا رسم نہیں کرتے تو کسی اور طریقے سے وہ کرتے بھی نہیں تھے. تو پوری طرح سے 100% آپ ذمہ دار ہیں ان کو بدکاری میں مبتلا کرنے کے. اچھا اگر فرض کیجئے نکاح ہو گیا ان دونوں کا، تو بھی آپ نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ان دو پاکیزہ بچوں کو نکاح سے پہلے زناکار اور بدکار بنا دیا آپ نے. نکاح چلو مان لیا، اب آگے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ رسم نہیں ٹوٹا اور اسی بچے سے نکاح ہوا، وہی لڑکے لڑکی کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ دونوں ماں باپ ہیں، آنے والی اولاد کے ماں باپ ہیں. یہ ماں باپ اپنی شادی سے پہلے زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں. کیا اس کے اثرات نہیں آئیں گے بچوں کے اوپر؟ اگر ان دونوں کا نکاح ہوتا بھی ہے تو آپ نے اس پاکیزہ جوڑے کو اور ان معصوم نوجوانوں کو آپ نے اپنی سرپرستی میں انہیں بدکاری میں مبتلا کیا نکاح سے پہلے. وہ جن بچوں کے ماں باپ بنیں گے تو گیا وہ ایسے بچوں کے وہ بچے جو ہیں ایسے ہوں گے کہ ان کے ماں باپ نکاح سے پہلے زنا میں مبتلا ہو چکے تھے. بہت واضح طور پہ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنی گندگی ہو رہی ہے، تو بتایا نہیں جائے گا تو معلوم کیسے ہوگا. بہت قابل توجہ چیز ہے. اس لیے سرے سے رسم کا قصہ ہی ختم کرو. کرنا ہے نکاح کرو، رخصتی چاہے بعد میں کر لو. نکاح میں بھی کیا ہے بھائی، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد دونوں بات کریں گے تو جائز ہے، ملیں گے تو جائز ہے. اور یہ رسم بالکل غیروں سے آئی ہوئی چیز ہے، اور خرابیاں تھیں، اور یہ خرابیاں تو بہت زیادہ قابل توجہ ہیں. اس وجہ سے اپنے ماحول سے اس کو ختم کرنا چاہیے. اب اخیر میں کچھ بات جو ہے عرض کر کے بات مختصر کرتے ہیں. بھئی اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام بھی ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتے ہیں. عورتوں کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ اور حج کے معاملے میں اصلاً شوہر پر نہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر فرض کرو کہ شوہر کے حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، ہمارے ماحول میں تو شوہر دے دیتے ہیں، عموماً پیسے دے دیتے ہیں یا بیوی کی طرف سے بول کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض وقت نہیں چلتے، حالات اچھے نہیں چل رہتے، تو ایسی صورت میں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سونے میں سے نکال کے زکوٰۃ ادا کر دیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. 40 تولے سونا ہے تو 1 تولہ سونا نکال کے زکوٰۃ میں دے دو، ختم. 20 تولے سونا ہے تو آدھا تولے کی کوئی چیز نکالو زکوٰۃ میں دے دو. 10 تولے ہے تو پاؤ تولے کی کوئی انگوٹھی ہی نکال دو، کم سے کم نکالو زکوٰۃ میں دے دو، زکوٰۃ ادا ہو گئی. مگر زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کے ہاتھوں میں زیور دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو تمہارے لیے جہنم کا ایندھن ہے یہ. اور اسی طرح حج کے معاملے میں بھی ہے. حج کے معاملے میں بھی بہت سی عورتیں ہماری ایسی ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، ان کے اپنے پاس اتنا سونا ہے، ان کا اپنا سونا اتنا ہے. شوہر کرائے تب حج کیا جائے گا تو اچھا ٹھیک ہے، اگر کرا دیا تو اچھی بات ہے. لیکن اگر شوہر نہ کرا سکے اور آپ کے پاس اتنا سونا ہے کہ آپ مستطیع ہو جاتے ہیں تو آپ کے ذمہ حج ہے، آپ کو حج کرنا ہے. تو عورتیں اپنے زکوٰۃ کے، اپنے حج کے مسائل معلوم کریں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. باقی اگر شوہر کے حالات اچھے ہیں اور شوہر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بھائی ہماری عورتیں بھی ہماری ذمہ داری سے زیادہ ہماری خدمت کرتی ہیں، تو ہمارے مرد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اچھی بات ہے وہ. لیکن بعض وقت حالات ویسے نہیں ہوتے، تو ویسے حالات نہیں ہوتے ہیں تو عورتوں کو اپنا فریضہ خود ادا کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. اور مال کے خرچ کرنے میں اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. میری دوسری گزارشات واٹس ایپ، ویب سائٹ وغیرہ پر موجود ہیں کہ بھئی مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح لوگوں تک پہنچائیں. اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے مستحقین ہیں، ان کو معلوم کریں، ان کے اوپر صرف کریں، اور دوسرے لوگوں میں بھی معلوم کر کے صرف کریں. اور جیسے میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا جمعہ میں کہ دیکھو بھائی، ضرورت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لائن میں کھڑے ہو کے لینے والی نہیں ہیں.
لائن میں کھڑے ہو کے لینے والی نہیں ہے. آپ کو اس کی فکر کرنا ہے کہ آپ ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. اس کی فکر کرنا مالداروں کی ذمہ داری ہے، ضرورت مندوں کی ذمہ داری نہیں ہے. مالداروں کی ذمہ داری ہے، ضرورت مندوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے ہم ابھی آئے بھی چند جمعہ میں اشارہ کیا تھا میں نے، پھر اب موقع پتہ نہیں ملے بھی نہ ملے، کہ جو فقیروں کو ہم عام طور پر دے رہے ہیں، اور ویسے خود یہاں کے تو اپنے ذاتی مشاہدات بھی ہیں، میرے بہت مشاہدات ہیں، ان میں سے اکثر نشے باز ہیں، اکثر نشے باز ہیں. اس میں سے پیشہ ور ہیں. کچھ لوگوں کا تو پیشہ ہے، ٹرین سے آتے ہیں جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ خاص آبادیاں ہیں ان کی، بہت مال ہے ان کے پاس، اور یہاں اتنے فقیر بنے ہوئے رہتے ہیں کہ کچھ پوچھو مت. کچھ غیر مسلم بھی اس موقع پہ آ جاتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہی ہے ہمارے لیے قابل فکر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 4 بھکاریوں میں سے 3 مسلمان ہیں. تو ہم بھکاریوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، مگر ان لوگوں کی ہمت افزائی نہیں کر رہے ہیں جو ضرورت مند ہیں. ہم اپنے معاشرے میں معلوم کریں ایسے لوگوں کو جو بھیک نہیں مانگتے، جو سوال نہیں کرتے، جو حالات کا شکار ہیں، اور ان کو معلوم کر کے ہم ان تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں، اور ایسے طریقے سے پہنچائیں جس سے ان کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف پہنچا کے ضائع مت کرو. ہم کو فکر کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے ہم کو. ہم ویسے لوگوں تک پہنچائیں اپنے مال کو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت امت میں حالات تو بہت ہیں، مگر اس طرح کے کام جو ہیں کم ہیں، اور عام طور پر بس اس طرح کے پیشہ ور لوگوں کو، لائن میں کھڑے ہونے والوں کو دیا جا رہا ہے، اور باقی ضرورت مندوں کی فکر جو ہے وہ جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بہت خراب اثرات اور نتائج ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ امت میں ایسے کام وجود میں آئیں کہ جس کے ذریعے سے یہ خالی جو کام ہے، یہ جو خلا ہے یہ پر ہو جائے، اور اس طرح کے کاموں کی بھی کوئی نوعیت ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. تاقراتیں اب 27ویں 29ویں 2 باقی رہ گئی ہیں. 27ویں میں تو خاص اہتمام ہوتا ہی ہے، اور اس رات میں بھی خالی عید کی طرح نہیں گزارنا ہے، عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، بچوں کو بھی سمجھانا ہے. اور باقی تمام ہی راتیں اور تمام ہی اوقات قیمتی ہیں، ان اوقات کو قدر کے ساتھ صرف کریں. خاص طور پر دعا اور استغفار کا اہتمام، دعا اور استغفار کا اہتمام. دعا ایسی جو حقیقت میں دعا ہو، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. دل کی توجہ سے دعا مانگی جائے اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جائے، مغفرت کی بھیک مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا گزر گیا کہ مغفرت کی نعمت کوئی حاصل نہیں کر سکا، تو حضرت جبرائیل نے بددعا کی کہ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اور حضور نے اس بددعا پر آمین فرمائی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اس آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا تھا، اللہ کے سامنے رونے گر گڑانے کا تھا. اس وجہ سے ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گر گڑائیں اور خوب دعاؤں کا استغفار کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس مبارک مہینے کو قبول فرمائے، توفیق عمل نصیب فرمائے. یہاں بیان کا معمول ہر مہینے میں دوسرے ہفتے کے بعد والا اتوار، کبھی کبھی تیسرا اتوار بن جاتا ہے، وہ اکثر دوسرا اتوار رہتا ہے. سیکنڈ سیٹرڈے کے بعد والا جو اتوار رہتا ہے اس میں ظہر میں یہاں بیان کا معمول ہے. نیچے مدرسے میں خواتین کے لیے انتظام رہتا ہے، اس لیے ہر مہینے اس میں شریک ہو کر استفادہ کریں. کبھی کبھی دیگر علماء کا بھی بیان ہوتا رہتا ہے. اور ہماری یہ گزارشات جیسے آج کا بیان ہے یہ بھی ویب سائٹ پر آ جائے گا، اور ویب سائٹ ہے ہماری وائس آف سنہ. وائس مانے آواز، سنہ کے اخیر میں ایچ ہے، وائس آف سنہ .net ہے، .com بھی ہے. یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ آج کی بھی یہ گفتگو رہے گی، اور دیگر گزارشات بھی اس کے اوپر موجود ہیں. جو حضرات چاہیں تو وہاں سے لے کر کے استفادہ کر سکتے ہیں. ابھی فضل فاؤنڈیشن کے متعلق اعلان ہوا، ہماری ہی نگرانی میں یہ ایک چھوٹا سا ادارہ رفاہی انداز میں کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی اصل میں یہی ہوئی کہ چونکہ